السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے 7 کلاس کی اردو کا سبق نمبر 12، جس کا نام ہے دہشت گردی اور ہماری ذمہ داریاں۔ الفاظ اور ان کے تلفظ کریں گے۔ پیچیدہ، اضطراب، دہشت، مذمت، سنگین اور جاں باز۔ مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ الفاظ معنی: انفرادی، ایک فرد یا ذات سے متعلق، اجتماعی، مل جل کر یا مجموعی طور پر، اضطراب، بے چینی، بے قراری، اہل دانش، دانشور یا عقل مند، بزدلانہ، پست ہمت، پس پردہ، نگاہوں سے اوجھل یا پردے کے پیچھے۔ اگلا لفظ ہے پوشیدہ، چھپا ہوا، جہنم واصل کرنا، دشمن کو قتل کرنا، ختم کرنا یا مار ڈالنا۔ خوف و ہراس، ڈر، دہشت گردی، افسردگی۔ سنگین، شدید، خطرناک یا غیر معمولی۔ غیر مصدقہ، بغیر تصدیق شدہ، گہوارہ، پرورش گاہ یا نشو و نما کی جگہ۔ لعنت، برا بھلا، پھٹکار، عذاب۔ مذمت معنی ہوگا سرزش، عیب گیری یا ملامت۔ مذموم مقاصد معنی ہوگا برے ارادے۔ اگلا لفظ ہے مردانہ وار، بہادری سے، مردوں کی طرح۔ مشکوک، جس پر شک کیا جائے۔ مکروہ، ناپسندیدہ یا ناگوار۔ اگلا لفظ ہے ملوث، یعنی شامل یا شریک۔ ناسور، سوراخ دار زخم جس سے ہمیشہ مواد بہتا رہے۔ نامور، مشہور لوگ۔ وقوع پذیر، واقع ہونا۔ ہنگامی، ایمرجنسی کی۔ عزائم، منصوبے، ارادے۔ پیچیدہ یعنی مشکل۔ گریز، اجتناب۔ دہشت، خوف، بالعموم، عام طور پر۔ بازگشت، واپسی، لوٹنا۔ جاں باز، جان پر کھیل جانے والا، دلیر۔ بے بہا، بیش قیمت۔ نوعیت، قسم۔ عوامل، اثرات یا واقعات۔ ارض پاک، پاک زمین۔ جی اسٹوڈنٹس، اس کا مرکزی خیال کریں گے۔ دہشت گردی کی لعنت سے چھٹکارے کے لیے پاکستانی عوام اور سیکیورٹی اداروں کے جوانوں نے بے بہا قربانیاں پیش کی ہیں۔ دہشت گردی کے پیچھے شدت پسندی پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ شدت پسندی زبان، رنگ و نسل، علاقہ اور مذہبی مسلکی اختلافات سے جنم لیتی ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ علماء کرام نے ہمیشہ دہشت گردانہ فعل کی شدید لفظوں میں مذمت کی ہے۔ دہشت گردی کا نشانہ بالعموم عوام، بے گناہ شہری بنتے ہیں۔ عبادت گاہیں، پرہجوم بازار، پارک، اسکول، ہسپتال اور حساس ریاستی تنصیبات، ادارے دہشت گردوں کا بڑا ہدف بنتے ہیں۔ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے بشمول افواج پاکستان، رینجرز، پولیس نے ان کے خلاف کافی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ہمیں اپنے عوام، بہادر پولیس فورسز اور جانباز فوجیوں پر فخر ہے۔ اس کے بعد اب ہم اس کا خلاصہ کریں گے۔ کسی بھی معاشرے، ملک، شہر، گاؤں، قصبہ، گلی، محلہ، خاندان کے افراد یا کسی فرد میں خوف و ہراس اور دہشت پھیلانے کا عمل دہشت گردی کہلاتا ہے۔ 9/11 کے واقعے کے بعد دہشت گردی کی وجہ سے پاکستانی عوام کو جانی مالی نقصان کے ساتھ نفسیاتی اور جذباتی اضطراب سے گزرنا پڑا۔ دہشت گردی کی لعنت سے چھٹکارے کے لیے پاکستانی عوام اور سیکیورٹی اداروں کے جوانوں نے بے بہا قربانیاں پیش کی ہیں۔ دہشت گردی کے عمل کے پیچھے شدت پسندی پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایک ملک یہ شدت پسندی زبان، رنگ، نسل، علاقہ اور مذہبی مسلکی اختلافات سے جنم لیتی ہے۔ ایک ملک اپنے کسی دشمن ملک کو کمزور کرنے کے لیے فرقہ واریت اور دوسرے معمولی اختلافات کو ہوا دے کر اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ خود کش دھماکہ کرنے والا اسے اچھا فعل سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ اسے اپنے ملک، قوم اور معصوم شہریوں کی جان لینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ علماء کرام نے ہمیشہ دہشت گردانہ فعل کی شدید لفظوں میں مذمت کی ہے۔ تمام مذاہب کی بنیاد محبت، پیار اور انسانیت پر رکھی گئی ہے۔ سماجی ماہرین نے دہشت گردی کی درج ذیل 5 اقسام بتائی ہیں: انفرادی دہشت گردی، اجتماعی دہشت گردی، نظریاتی دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی اور معاشی دہشت گردی۔ انفرادی دہشت گردی بعض اوقات سنگین نوعیت اختیار کر لیتی ہے۔ اجتماعی سطح پر دہشت گردی کا نشانہ بالعموم عام بے گناہ شہری بنتے ہیں۔ عبادت گاہیں، پرہجوم بازار، پارک، اسکول، ہسپتال،
حساس ریاستی تنصیبات ادارے دہشت گردوں کا بڑا ہدف بنتے ہیں۔ پشاور میں سانحہ آرمی پبلک اسکول APS کا واقعہ اگرچہ 2014 میں پیش آیا، جس میں معصوم طالب علموں، اساتذہ اور دوسرے لوگوں کی جانیں چلی گئی تھیں، لیکن اس واقعے کی بازگشت اب بھی ہر درد مند کو رلا دیتی ہے۔ دہشت گردی جیسے بزدلانہ فعل سے لڑنے کی پورے معاشرے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے دہشت گردی کو شکست دیں۔ عوام الناس کو کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے درج ذیل احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں، مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں اور مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوراً پولیس کو دیں۔ جب سے پاکستان پر دہشت گردوں کے حملے شروع ہوئے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں بشمول افواج پاکستان، رینجرز اور پولیس نے ان کے خلاف کافی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پولیس اور رینجرز کے جوانوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دہشت گردی کا بھرپور مقابلہ کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں ہزاروں پاکستانیوں نے بھی اپنی جانوں کی قربانی دی ہے۔ ہمیں اپنے عوام، بہادر پولیس فورسز اور جانباز فوجیوں پر فخر ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ وطن عزیز پاکستان کو حقیقی طور پر امن کا گہوارہ بنائے۔ اسٹوڈنٹس مشقی سوالات کریں گے۔ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ نمبر 1، دہشت گردی کی تعریف بیان کریں۔ جواب ہوگا: دہشت گردی ایک ایسا عمل ہے جس سے پرامن معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک یا شہر میں خوف و ہراس اور دہشت پھیلانے کا عمل دہشت گردی کہلاتا ہے۔ بے سوال ہے، دہشت گردی کی کوئی 2 اقسام کے نام لکھیں۔ جواب ہوگا: اجتماعی دہشت گردی۔ نمبر 2، ریاستی دہشت گردی۔ اگلا سوال ہے، سرحدوں پر دشمن کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ جواب ہے: سرحدوں پر دشمنوں کا مقابلہ فوج اور رینجرز کے جوان کرتے ہیں۔ اگلا سوال، دہشت گردی کے واقعات ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ دہشت گردی کے واقعات میں بے شمار بے گناہ افراد کی جانیں چلی جاتی ہیں، عوام خوف اور صدمے سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ تمام مذاہب دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، خاص طور پر اسلام دہشت گردی اور لاقانونیت کے خلاف ہے۔ اسلام امن اور بھائی چارے کا سبق دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، دنیا کے تمام مذاہب نے کس چیز کا پیغام دیا ہے؟ جواب ہوگا: دنیا کے تمام مذاہب نے امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا ہے۔ اگلا سوال کریں گے، درج ذیل سوالات کے مفصل تفصیلی جواب دیں۔ نمبر 1 سوال ہے، دہشت گردی کے پیچھے کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس پر روشنی ڈالیں۔ جواب ہوگا: دہشت گردی کے عمل کے پیچھے شدت پسندی پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ شدت پسندی زبان، رنگ و نسل، علاقہ اور مذہبی مسلکی اختلافات سے جنم لیتی ہے۔ دراصل عالمی سیاست بہت پیچیدہ ہو چکی ہے۔ ایک ملک اپنے کسی دشمن ملک کو کمزور کرنے کے لیے فرقہ واریت اور دوسرے معمولی اختلافات کو ہوا دے کر اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال، دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے عوام پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ تو جواب ہوگا: دہشت گردی جیسے بزدلانہ فعل سے لڑنے کی ذمہ داری محض ریاستی اداروں اور جوانوں پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ یہ ذمہ داری پورے معاشرے پر عائد ہوتی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے دہشت گردی کو شکست دیں۔ سوال نمبر 2، سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، یہ دنیا بھری پڑی ہے۔ درست جواب ہے، اچھے اور برے لوگوں سے۔ آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ ہوا۔ درست جواب ہے، 2014 میں۔ دہشت گردی کا عموماً نشانہ بنتے ہیں۔ درست جواب ہے، بے گناہ شہری۔ فوج ہمارا دفاع کرتی ہے۔ درست جواب ہے، سرحدوں پر۔ دہشت گردی ایک عمل ہے۔ درست جواب ہے، بزدلانہ۔ مشکوک سرگرمی کی اطلاع دیں۔ جواب ہے، پولیس کو۔ اس کے بعد ہم کریں گے الفاظ جملے۔ کیفیت، اس کی کیفیت کا علم نہیں۔ کھوکھلا، جاوید نے کھوکھلا نعرہ لگایا۔ مذموم مقاصد، ہندوستان کے پاکستان کے خلاف بہت مذموم مقاصد ہیں۔ پوشیدہ، اللہ ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ کڑی نظر رکھنا، ہمیں وطن دشمنوں پر کڑی نظر رکھنا چاہیے۔ رضاکار، علی وطن کا رضاکار ہے۔ رنگ و نسل، جملہ ہوگا: اسلام میں رنگ و نسل کا امتیاز نہیں ہے۔
جی اسٹوڈنٹ سوال کریں گے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی حکایت کو غور سے سنیں اور پھر اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریس کے ذریعے امت کی رہنمائی فرمائی، نیز کئی کتب بھی تصنیف فرمائیں جن میں مثنوی شریف کو عالمگیر شہرت حاصل ہے۔ اس عظیم الشان کتاب سے استفادہ انسان کو بااخلاق بننے، نیکیاں کرنے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے میں بے حد معاون و مددگار ہے۔ مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وصیت یہ فرمائی: میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک سے ظاہر و باطن میں ڈرتے رہو، کھانا تھوڑا کھاؤ، کم سو، گفتگو کم کرو، گناہ چھوڑ دو، ہمیشہ روزے سے رہو، رات کا قیام کرو، خواہشات کو چھوڑ دو، لوگوں کا ظلم برداشت کرو، کمینوں اور عام لوگوں کی مجلس ترک کر دو، نیک بختوں اور بزرگوں کی صحبت میں رہو۔ بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، بہتر کلام وہ ہے کہ جو تھوڑا اور بامعنی ہو۔